اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی اسلامی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کے دربار میں ایک شخص نوکری کے لیے چلا گیا اور ایک خالی ویکینسی تھی جس پر اسے تعینات کر دیا گیا۔ اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا، جس کا انچارج حال ہی میں فوت پا چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے استبل کا دورہ کیا اور اپنے سب سے عزیز اور مہنگے ترین گھوڑے کے متعلق اس سے پوچھا کہ اس گھوڑے کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیسی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے جنگل سے سائنس کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے بتایا یہ گھوڑا نسلی ہے، مگر اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کی دودھ پی کر پھلا بڑا ہے۔ بادشاہ نے استبل انچارج کو بلایا کہ بتا، تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اصل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح منہ نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں ڈال کر سر اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست اور ذہانت سے متاثر ہو کر اسے اناج، گھی، چنے وغیرہ انعام کے طور پر اس کے گھر بطور انعام بھیج دیے اور اسے ملکہ کے محل میں تعینات کیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے پوچھا کہ میری بیگم کے بارے میں بھی اپنی رائے دے دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، مگر شہزادی نہیں ہے۔ تو بادشاہ کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب حواس بحال ہوئے تو اپنی ساس کو بلا کر پوچھا اور بادشاہ نے اسے سارا معاملہ سنایا اور کہا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ساس بولی، سچ یہ ہے کہ آپ کے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے جڑے رہنے کے لیے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ تو بادشاہ نے مصاحب سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی ذہانت اور فطانت سے زیادہ متاثر ہو کر ایک بار پھر انعام و اکرام کے طور پر اناج، بھیڑ بکری وغیرہ بھیج دی اور اسے اپنے دربار میں لگا دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنے بارے میں دریافت کیا کہ بتاؤ میرے بارے تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ تو بادشاہ نے وعدہ کیا اور کہا کہ آپ نہ شہزادے ہو نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آ گیا، مگر وہ جان کی امان تو دے چکا تھا اور سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا۔ تو والدہ نے خوب کہا، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے پھر مصاحب سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی کو انعام دیتے ہیں تو ہیرے جواہرات دیتے ہیں، جبکہ آپ بھیڑ بکری اور اناج عنایت کرتے ہیں، اور یہ اصل و بادشاہ زادے کا نہیں، چرواہے کے بیٹے کا ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ صدق اللہ علیہ۔